السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنو ڈیجیٹل میں آپ کا میزبان ڈاکٹر مریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، ڈرمٹولوجی جو جلد ہے، سکن، اس کی کیئر بڑی امپورٹنٹ ہے اور یہ ایک ڈرمٹولوجسٹ ہی بہتر بتا سکتی ہیں. آج کل وائرل ڈیزیزز بھی ہیں اور سکن کا بڑا پرابلم ہے، بالخصوص خواتین کے اندر، نوجوانوں کے اندر. اور اس میں مختلف سوشل فیکٹرز بھی ہیں. کمپلیکسٹی ہے، جہاں پہ شادی ہوئی ہے وہاں کے پریشرز ہیں. سوشل فیبرکس کے اندر اسکیٹرنگ آئیڈیاز یا آئیڈیالوجیز ٹریڈیشنل جو پریویل کر رہی ہیں، اس کو بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے. اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے، ایتھیکل ڈائمنشن کیا ہیں. ہیئر فال نوجوانوں کے اندر بہت زیادہ ہے، خواتین کے اندر بھی ایون ہے. تو یہ سارے امراض جو جلد سے متعلق ہیں، وہ ایستھیٹک ڈرمٹولوجی ایک فیلڈ ہے. اس سے ریلیٹڈ ہم نے جن ایکسپرٹ کو دعوت دی ہے، پاکستان کا ایک بڑا نام اسلام آباد سے ڈاکٹر سمن وسیم صاحبہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا. یہ بتائیں ایستھیٹک ڈرمٹولوجی کیا ہے، اپنے ناظرین کے لیے شیئر کریں. یہ فیلڈ کیا ہے اور اس کو کیسے ایلیبوریٹ کریں گے؟ ہم جب ڈرمٹولوجی کی بات کرتے تھے تو ہم صرف جلد کی بات کرتے ہیں، ہم جلد کی بیماریوں کی بات کرتے ہیں. جب ہم استھیٹک ڈرمٹولوجی کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہر وہ چیز جو آپ کی سکن کو بیوٹیفائی کر رہی ہے، آپ کو ایجنگ کو پریونٹ کر رہی ہے یا آپ کے گلو کو امپروو کر رہی ہے، وہ سب ہماری استھیٹکس میں آ جاتی ہے. پھر ٹھیک. جیسے کہ فلرز، بوٹاکس، مائکرو نیڈلنگس، پی آر پیز، یہ سب پھر استھیٹک ڈرمٹولوجی کی طرف چلی جاتی ہیں چیزیں. اچھا یہ بتائیں اس کا پروسیجر اور ایتھیکل پریکٹس، اس میں کس حد تک آپ اس کو خیال رکھتی ہیں ان چیزوں کا؟ ایکچولی آئی ایم ان دس فیلڈ فار دا پاسٹ 20 ایئرس جی. اور میں پہلے ظاہری بات ہے ڈرمٹولوجی کرتی تھی، پھر میں استھیٹکس میں آئی جب تو استھیٹکس کرنا شروع کر دیا. اس وقت بھی اتنی سیچوریشن نہیں تھی. اب گریجولی اس میں بہت سیچوریشن ہو گیا. لائک آپ اس سے اندازہ کریں کہ جس ایریا میں میرا کلینک ہے اس ایریا کے اندر مطلب واکنگ ڈسٹینس پہ ایٹ لیسٹ 10 to 12 کلینکس ہیں. اچھا. سو کچھ لوگوں کا یہ ہو گیا کہ کچھ لوگوں کے لیے شارٹ کٹ بھی ہو گیا. سو اس لیے میں ہمیشہ پیشنٹ سے یہ کہتی ہوں کہ آپ لوگ چوز کیسے کریں گے کہ آپ نے کہاں جانا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو پہلے ہم پوچھتے تھے ڈاکٹر کا ایکسپیرینس کتنا ہے، ڈاکٹر کہاں پہ بیٹھتی ہے، کس کس کا علاج کر چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ آج کل لوگ یوزلی گوگل پہ دیکھ کے یا انفلوئنسرز کو دیکھ کے کہیں بھی چلے جاتے ہیں کہ یار انفلوئنسر گیا ہے. تو وہ یہ تھوڑا سا سوشل میڈیا کا نیگیٹو امپیکٹ بھی آ رہا ہے. ویڈیو کال پہ بھی کر لیتے ہیں. ویڈیو کال از فائن، بٹ آپ کو پتہ ہے ایک انفلوئنسر کسی کلینک سے ہو کے چلا گیا تو اس کے پیچھے 100 بندے یہاں آ گئے کہ انفلوئنسر گیا تھا جی. اب ان کو نہیں پتا کہ وہ شاید صرف چکر ہی مار کے واپس آ گیا. سو اٹس آل اباؤٹ مارکیٹنگ اسٹنٹ بھی ہوتا ہے نا. تو آپ کو دیکھنا ہے کہ کتنے عرصے سے کوئی کام کر رہا ہے اور کتنا پرانا ہے، کتنا ایکسپیرینسڈ ہے، اینڈ سیکنڈلی وہ کتنا پروفیشنل ہے اور کتنا اپنی اگر کوئی غلطی تو دیکھیں آپریشن تھیٹر میں بھی ہوتی ہے، ہر جگہ ہو سکتی ہے، کتنا اپنی مسٹیک کو اون کرتا ہے اور کتنا ان کو فکس کرنے کے لیے بھی اویلیبل ہے. صرف پیسہ کمانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، بعد میں بھی آپ کو کوئی پرابلم ہے تو ڈاکٹر از دیئر ٹو ہیلپ یو آؤٹ. اچھا میں جو سمجھا ہوں ڈرمٹولوجی اور یہ ایستھیٹکس ڈفرینٹ ہے. ایستھیٹکس آتا ہے بیوٹیفیکیشن، کہ آپ اپنے آپ کو کتنا خوبصورت بناتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں، پر دیکھیں ہماری بہت ساری فیمیلز کی ایسی بیماریاں بھی ہوتی ہیں جیسے پالیسسٹک اوویرین سنڈروم، جس میں بہت زیادہ داڑھی نما بال ہو جاتے ہیں بچیوں کے، ان کے رشتے نہیں ہوتے اور اس میں وہ لیزر سے ختم ہم کر دیتے ہیں. تو آپ اس کو صرف بیوٹیفیکیشن نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو کافی دفعہ لائف سیونگ بھی کہہ سکتے ہیں. کچھ لوگوں کو اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جن کے اسکارز بچیوں کے بہت گہرے پڑ گئے ہوتے ہیں، اس وقت نہیں پتہ تھا ایکنی کا، اور اتنے کھڈے ہیں کہ بالکل کھائی ہوئی گالیں ہیں دونوں، اور تو وہ ٹریٹمنٹس کرا کے جب نارملائز ہوتی ہیں تو وہ سوسائٹی میں بہت کانفیڈنٹلی موو کرتی ہیں. جب آتی ہیں تو اتنا بیچاری ڈری سہمی اپنی شکل نہیں دکھا پاتی. لیکن اٹس ناٹ آل اباؤٹ کہ آپ اس کو صرف خوبصورتی میں لے سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیں فیمیل ایشوز ہیں ریگارڈنگ یہ آپ کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے. میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، جیسے آپ نے کہا ہماری ٹریڈیشنز میں کہ بچی کا رشتہ دیکھنے گئی تو اس کا ناک ایسا ہے، حالانکہ تخلیق اللہ کی ہے. اس کے بال ہیں وہ ایسی دکھتی ہے. تو پھر ایک یہ بھی ٹرینڈ پایا جاتا ہے کہ وہ بچیوں میں بھی کہ چلے ہم اس کو تھوڑا سا بناؤ سنگار کریں یا بہتر کر لیں. ایگزیکٹلی. اس حوالے سے آپ کے پاس کچھ ایسے پتہ ہے کہ شادی سے پہلے بچیاں اتنی اسٹریسڈ ہوتی ہیں کہ پہلے ہوتا تھا، مجھے یاد ہے ہم لوگوں کے ٹائم پہ کہ ہمیں شادی سے پہلے یہ اسٹریس ہوتی تھی کہ پتہ نہیں ہماری شادی کس سے ہونی ہے، پتہ نہیں وہ فیملی کیسی ہوگی، ہم ایڈجسٹ کر بھی سکیں گے کہ نہیں، ہمیں واپس نہیں آنا. اب آج کل کی بچیوں کی یہ اسٹریس نہیں ہے.
آج کل کے بچوں کے یوزلی یہ اسٹریسز ہیں کہ یہی سوشل میڈیا، میل ڈومیننٹ سوسائٹی، سوشل میڈیا پہ جو زیرو سائز دکھتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ ہر ایک اسی پیرامیٹر پہ فٹ ہوگا. ہمیں یہ بھول گیا کہ ایک سوشل میڈیا اور ایکٹریسز ایک ڈفرینس یونٹ تھا اور ہم ایک ڈفرینٹ ہیومن بینگز ہیں. اینڈ ایوری ہیومن بینگ از ویری ویری نارمل. اور اس کے فریکلز بھی ہوں گے، اس کی پگمنٹیشن بھی ہوگی، اس کے بال بھی گر سکتے ہیں، وہ ڈارک کمپلیکشن بھی ہو سکتی ہے. ایک تو ہماری عوام کو پیدائشی چٹے رنگ کا پتہ نہیں کیا شوق ہے کہ پٹھانیاں بھی آ کے کہتی ہیں ہمیں اور چٹا کر دو. تو وائٹوفوبیا کہہ سکتے ہیں. ہاں، سو دیٹس آل، وی ہیو ٹو لرن اٹ اور وی ہیو ٹو ایجوکیٹ اٹ. اور میں ہر روز بیٹھی ہوئی اتنی لمبی لمبی یہی کنسلٹیشنز کر رہی ہوتی ہوں کہ دیکھیں چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں. ہم شوبز کے لوگ نہیں ہیں، ہم نارمل لوگ ہیں. اور ویسے بھی ڈاکٹر صاحبہ یہ دیکھیں، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، گورا رنگ خوبصورتی کی علامت نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا، جب رشتہ دیکھنے کوئی جاتا ہے تو سب سے پہلے رنگ پہ بات ہوتی ہے. سیرت دیکھی جائے. کون دیکھتا ہے؟ کون دیکھتا ہے؟ ہونا تو ایسے ہی چاہیے نا. مدینہ ثانی ہم پاکستان میں ہم بیٹھے ہیں، سیرت کو نظر انداز کر کے صورت کو پریفر کریں گے تو پھر تو آپ بتا دیں 10 لوگوں کی اگزامپل اگر میں آپ کو دیتی ہوں تو 10 میں سے کتنے ہیں جو صورت چھوڑ دیں گے اور سیرت دیکھیں گے؟ اچھا، اگر صورت خوبصورت ہے، زبان لمبی ہے، وہ ان کا بات کا مسئلہ ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، باقی معاملات، بات کا مسئلہ ہے، وہ بات کا مسئلہ ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آپ کا کیا اس پہ ٹیک ہے کہ مجھے تو سیرت کو تو پریفرنس؟ نا، میں اتنی بچیوں کو دیکھتی ہوں اتنی اچھی کہ میں کہتی ہوں کہ مطلب میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی، بٹ رشتے نہیں ہو رہے. انٹریکشن جو ہے وہ سیرت کے ساتھ ہی آگے بڑھتا ہے، صورت کے ساتھ. اچھا یہ بتائیں، ایکنی ٹریٹمنٹ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گی؟ اچھا، ایکنی میں یہ تھا کہ پہلے تو لوگ کہتے تھے کہ کیا ضرورت ہے ٹریٹ کرنے کی، صافی پی لو، ملتانی مٹی لگا لو، فلانی چیز کر لو، خیر ہے ٹھیک ہو جائے گی. بلڈ پیوریفائر نہیں ہے، لیکن مطلب کہتے ہیں ٹھیک ہو جائے گی، جوانی کے دانے ہیں گزر جائیں گے. اب آپ نے کافی دفعہ دیکھا ہوگا کہ 2022 پہ آ کے وہی جوانی کے دانے تو گزر گئے، لیکن ان کے جو کھڈے تھے وہ اتنے گہرے تھے کہ ان کو بھرنے میں 5 سال 6 سال ہمارے لگ گئے، کیونکہ وہ اب آج کل کے بچے ان کھڈوں کو بھی برداشت نہیں کرتے. تو اگر آپ ایکنی کو ارلی ٹریٹ کرا لیں گے ڈاکٹر سے تو اس کا سب سے بڑا بینیفٹ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کی وہ سکارز جو کہ 2 طرح کے ہوں گے، ایک تو نشان ہوتے ہیں ریڈ سے وہ، یا پھر کھڈے، یہ سب سے کم پڑیں گے. جتنے کم پڑیں گے اتنی نارمل سکن ہو جائے گی بات کے لیے. جتنا ڈیلے کریں گے، جتنا بڑا دانہ ہوتا جائے گا، جتنا گہرا کھڈا پڑتا جائے گا، وہ اس کو ہیلنگ میں، اس کو نارمل سکن میں آنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے. اچھا یہ بتائیں، ہیئر فال کا بڑا ایشو ہے، پہلے تو مردوں میں تھا، اب 18-20 سال کے 16 سال کے بچوں کے بال گرتے ہیں. اب خواتین میں بھی یہ فینومینا ہے، مختلف کازز ہیں. تو اس کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں؟ کوئی ایک ٹریٹمنٹ نہیں ہے اس کا. فرسٹ آف آل ایج بریکٹس ڈفرینٹ ہیں، ہیئر فال کے کازز ڈفرینٹ ہیں، میل فیمیل میں فرق ہے، اس لیے وہ ایک بہت بڑی کلاسیفیکیشن ہے. لیکن اگر آپ بیسک چیزیں مجھ سے پوچھنا چاہیں تو اس میں یہ ہوگا کہ ہم یوزلی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے ہیموگلوبن لیولز، آپ کا تھائرائڈ پروفائل، آپ کا وائٹامن ڈی لیول، یہ بیسک چیزیں ضرور ٹیسٹ کرا لیں، کیونکہ آج کل ہماری عوام میں زیادہ تر وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے. اور جو میل پیٹرن اینڈروجینک ایلوپیشیا ہے وہ یوزلی جینیٹکلی انہیریٹ کرتے ہیں، بٹ آج کل کے بچوں کا یہ مسئلہ ہوا ہے انہیریٹنس میں، وہ جو بال پیچھے جانا شروع ہوتے تھے وہ 30-35 کے بعد جانا شروع ہوتے تھے. وہ کہتے تھے ہاں ہمارے ماموں کے، ہمارے ابو کے 40 پہ گئے، 50 پہ گئے، اب وہ 20-22 پہ بات آ گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو ہمارے آرٹیفیشل سورسز آف جو بھی ہم شیمپوز، کنڈیشنرز، جیلز، ہیئر ٹریٹمنٹس، اس کے بعد اسٹریٹننگ، بلو ڈرائز، یہ سب چیزیں آپ کے ہیئر کو ڈیمیج کر رہی ہیں. اینڈ ایونچولی سب سے مین چیز جو سب لوگوں میں ہوتی ہے اور لوگ اس کو اگنور کر دیتے ہیں، میں آپ کو بلڈ ٹیسٹ تو فار شیور، اور اس کے ساتھ آپ اپنی ڈینڈرف کا بہت خیال کریں. آپ ریکمینڈ نہیں کریں گی یہ جو آپ اسٹریٹنر وغیرہ، شیمپو، کیمیکل والے پروڈکٹس، پیسہ بھی ضائع کریں، بال بھی گرائیں، اس کا یہ مطلب ہے؟ نہیں، میں یہ ریکمینڈ تو ضروری بات ہے. اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے لوگوں کو کہ صابن سے سر دھونا شروع کر دو، بٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب بہت زیادہ آرگینک سورسز بن چکی ہیں، پیجز ہیں جن پہ آرگینکلی ایلو ویرا بیس یا اس طرح کے آپ کو کنڈیشنرز بھی ملتے ہیں، آپ کو جو ہے شیمپوز بھی ملتے ہیں. اور اگر آپ کو اس طرح آپ کی کوئی جاب ڈسکرپشن ہے جس میں آپ کو اسٹریٹنرز کی یا بلو ڈرائی کی ضرورت پڑ بھی رہی ہے تو آپ کے بہت سارے ہیئر پروٹیکٹڈ اسپریز ہوتے ہیں، آپ وہ اسپرے کر کے اس کے بعد اپنے آپ کو اس ایکسپوز کریں. اچھا آپ کا کتنا اس پہ ہے؟ ہم بچپن میں دیکھا ہے وہ ڈنڈا صابن ہوتا تھا یا لائف بوائے، ہم تو اس سے دھوتے تھے. والدین تیل جو ہے وہ سر پہ
ऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, हाँ तो वो शाइन भी उनकी बरकरार है, मजबूती भी है, खैर डाइट भी होती थी। तो आपका क्या ख्याल है, अब जो साबुन या जितनी भी शैम्पूज कंडीशनर्स आए हैं, इनके केमिकल्स ने तबाह कर दिया? केमिकल सल्फेट्स, और अब हमारी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री का ऑर्गेनिक हो गई है। आपके सिरम्स, आपके शैम्पूज पेजेस भरे हुए हैं, हम लोग खुद प्रमोट करते हैं क्योंकि उसके दो फ़ायदे हैं। एक तो लोगों की बालों की या स्किन की हेल्थ के लिए अच्छा है, और दूसरा हमारी लोकल मार्केट प्रमोट हो, जो कि हमने आज तक नहीं की। आप खुद बनाते हैं? नहीं, मैं नहीं बनाती, XYZ लोग बनवाते हैं, वो हमें भेजते हैं, हम उनका ट्रायल करते हैं, दे आर रियली गुड, एंड देन आई प्रमोट इट ऑन माई पेज। यानी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को मैं प्रमोट कहती हूँ करना कि हम चाहिए। अपनी लोकल प्रोडक्ट्स को क्यों ना प्रमोट करें, हम ये अपनी पाकिस्तानियों इंडस्ट्री। के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है जो डॉक्टर साहबा ने अभी बात की है कि आप जो है वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स यूज़ करें। जब पैसा भी दे के महंगी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स लेंगे, बाल भी गिरेंगे, तो बालों को मजबूत करना, बचाना है तो अपनी प्रोडक्ट्स यूज़ करें। ये बताएं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ जो टेक्निक्स हैं एंटी एजिंग की ट्रीटमेंट के हवाले से, स्किन ग्लोइंग, इस पे थोड़ा सा ज़रा ब्रीफ कर दें। अगर आप 10 साल पीछे चले जाएं तो उस वक्त एवरीबॉडी वाज इनटू के हम बूढ़े ना हो जाएं, हमें एजिंग ना हो जाए। सो टू प्रिवेंट द एजिंग दे वर इनटू बोटॉक्स एंड फिलर्स। फिलर इज ऑलवेज टू फिल द लाइंस दैट आर परमानेंट, राइट? सो उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना, बस दे जस्ट वांट इट, जितना भर सकते हैं भरें। उसमें आपने पिछले कुछ 5-7 साल की उसमें देखा होगा कि बहुत कुशन फेसेस आपको नज़र आ रहे होंगे, आपके कुशन्स बने होते हैं, और वो फिर बाद में फिलर माइग्रेट भी करता है, और माइग्रेट करके वो मुख्तलिफ जगहों पे जाता है। आई में फिलर डाला है, माइग्रेट करके यहाँ तक आ गया, आप नहीं रहते, आपकी शक्ल बदल जाती है, आप लोगों को देखते हैं इनकी तो शक्ल ही बदल गई। समझे? इट्स नॉट द प्लास्टिक सर्जरी, इट्स मोर अबाउट कि बहुत ज़्यादा करवा लिया कि बस हमें कहीं से भी एजिंग का पता ना चले। अच्छा। सो मैं सबको ये कहती हूँ, बिकॉज मैं खुद उस ब्रैकेट में से गुजर रही हूँ जिसमें एक एजिंग का फेज़ है मेरे ऊपर, तो आई से कि प्लीज़ आप लोग एजिंग को एक ग्रेसफुली एजिंग प्रोसेस लें। आप एज को रोक नहीं सकते, जिस तरह हम भूख को, प्यास को नहीं रोक सकते, हम एज को नहीं रोक सकते, लेकिन आप उसको ग्रेसफुली भी तो कर सकते हैं। आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर के क्लिनिक से निकलें और आपको लोग कहें आपने क्या कराया, आपको तो नज़र ही नहीं आ रहा क्या करा के आए हो। हालांकि ये एक अच्छी बात है कि आप कुछ करा के आए हैं और वो पता भी नहीं चल रहा। तो आजकल के ज़माने में मोस्ट प्रॉब्ली मैं लोगों को रेफ़र करती हूँ इंटरनेशनली, तो क्योंकि सब लोगों ने फिलर्स को बहुत कम कर दिया है, और ज़्यादातर लोग जो हैं अब बायोस्टिमुलेटर्स की तरफ चले गए हैं। बहुत ज़्यादा लोग न्यूक्लियोफिल है, ये जो आप स्टेम सेल्स हैं, DNA सैल्मन का होता है, ये इंजेक्ट करते हैं, जिससे कोलेजन, आपका अपना कोलेजन स्टिमुलेट होता है, आपकी स्किन फ्रेश होती है, आपकी स्किन ग्लो करती है, आपकी स्किन टाइटन अप होती है। तो नेचुरल हेल्दियर तरीके से स्किन को रिबिल्ड किया जा रहा है। ठीक, अब ये बताएं, हार्मोनल डिस्टर्बेंस जो है उसका कितना इफ़ेक्ट पड़ता है ये स्किन पे, और कौन कौन से विटामिन्स ज़्यादा लेने चाहिए अगर आपकी स्किन और जिल्द को प्रोटेक्ट रखना है? अब ये बड़ा डिफरेंट है, क्योंकि देखिए डिफरेंट एज ब्रैकेट्स हैं, वही मैं फिर कहूँगी मेल फीमेल का फ़र्क है। हार्मोन्स में यूजुअली हमारी फीमेल्स का ज़्यादा मसला आता है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में हार्मोन्स की फ्लक्चुएशंस बहुत हैं। बिफोर मैरिज डिफरेंट हार्मोन्स हैं, शादी के बाद बेबी प्रेगनेंसी डिफरेंट हार्मोन्स, बच्चे के बाद फिर डिफरेंट हार्मोन्स, वो सारी ज़िंदगी इन्हीं फ्लड्स में रहती हैं। फिर मीनोपॉज एक अलग हार्मोन डिसबैलेंस। तो इसलिए आपको ज़रूरी ये है कि किसी डॉक्टर से इन टच रहें। ऐसे रैंडम कोई भी जाके, जिस तरह सब हमारे आवाम को ये भी बड़ा प्रॉब्लम है कि वो जाके फार्मेसी पे कहते हैं जी कोई अच्छा सा तो दे दे मल्टी वाइटामिन कोई, तो वो निकालता है अपनी पसंद का जिसमें उसका कमीशन होता है, और वो रखता है और कहता है जी ये ले जाओ। अच्छा। सो ऑल यू नीड इज, अब जिस तरह कंसल्टेशन ज़रूरी है दवा से या पहले, कम अज़ कम आपके ब्लड टेस्ट ज़रूरी हैं कि वी कैन सी कि डेफिशिएंसी। अब किसी का विटामिन डी ठीक है और मैं उसको विटामिन डी दे देती हूँ, तो वो ओवरलोड हो जाएगा विटामिन डी से। ठीक, तो ये इसलिए प्लीज़ टेस्ट करा लें, साल में एक बार करा लें, 2 साल में एक बार करा लें, लेकिन उसके हिसाब से फिर मल्टी वाइटामिन अपने लें और डॉक्टर की मशवरे से लें। अच्छा, ये बताएं, इस्लामाबाद में आपका है क्लिनिक भी, ट्रीटमेंट भी, तो रेशो के एतबार से मर्द ज़्यादा आते हैं ख़वातीन? सच बोलूँगी झूठ? सच, अब सच जिम्मेदारी के साथ सुनो, मैं तो सच ही है, लोग सच सुनना चाहते हैं। औरतों का ये है कि औरतों को सब कहते हैं बहुत बोलती हैं, तो औरतें हर चीज़ बता भी देती हैं उस बोलने में। मर्द बहुत, आई एम सॉरी बट कंपोज्ड होते हैं। सो अगर आप रेशो लें तो 70% 65% आर फीमेल, रेस्ट आर मेल्स। बट मेल्स यूजुअली बताते नहीं हैं
کہ وہ کچھ کرا رہے ہیں، نہ ان کے ساتھ ان کے گھر کے کوئی بندہ آتا ہے کروانے کے لیے. وہ آتے ہیں اور وہ یہ بتا کے جاتے ہیں کہ کسی کو بتائیے گا نہیں. کبھی کسی سے پوچھا نہیں آپ کیوں کرواتے ہیں ٹریٹمنٹ؟ اسی لیے کہ وی وانٹ برائٹر اسکن، وی ڈونٹ وانٹ دا رنکلز، وی ڈونٹ وانٹ، کیونکہ ہمیں فیس لفٹ کرانا ہے، آپ ہمیں تھریڈس کر دیں. پر کسی سے ذکر نہیں کریے گا کیونکہ ساتھ آتا بھی کوئی نہیں ہے، تو وہ بس خود سے کرا کے چلے جاتے ہیں اپنے لنچ ٹائمز میں. عام آدمی تو نہیں کہے گا کسی سے ذکر نہ کریں، کوئی خواص آئے ہوں گے ان میں سے کوئی؟ عام آدمی بھی کہتا ہے، ایون اپنی بیگم کو بھی نہیں بتائے گا مجھے تو لگتا ہے. اچھا. آئی ڈونٹ نو، مجھے لگتا ہے میلز آر اے بٹ کمپوزڈ، دے ڈونٹ اوپن اپ ایزیلی. خواص میں سے کوئی کبھی آیا ہے آپ کے پاس؟ وہ میں نام نہیں لے سکتی. اچھا، سیلیبریٹیز بھی آتی ہیں آپ کے پاس. ہاں جی. تو آپ کیا ریکمینڈ کرتی ہیں ابھی جو سیزنل، پہلے ہم نے دیکھا فلو کا ایفیکٹ ہے، وائرل ڈیزیزز ہیں، ان سے اسکن کو کیسے پروٹیکٹ کریں؟ ایک تو سورج کی روشنی سے وائٹامن ڈی، یہ تو درست ہے نا، ٹھیک ہے، وہ اسکن گرمیوں میں نہیں، میں سردیوں کی بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ جو نیچرل سن بلاک کو ہم کہتے ہیں ہر روز لگائیں، آپ چاہے سردی میں ہیں چاہے گرمی میں ہیں. الٹرا وائلٹ آپ کے سن کو، آپ کی اسکن کو ڈیمیج کر رہی ہے، وہ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے بھی آ رہی ہے. تو باہر آپ کی سنو فال بھی ہو رہی ہے نا، تو آپ سن بلاک ضرور لگائیں. یہ ایک کانسیپٹ ہے جو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. سنو فال بھی ڈیمیج کرتی ہے؟ سنو فال ڈیمیج نہیں کرتی، سنو فال کے اندر سے الٹرا وائلٹ جو سن کا ریز ہے نا، وہ آپ کی اسکن کو ڈیمیج کر رہے ہیں. سو آپ کو اپنے، میں سب کو کہتی ہوں مشکل لگتا ہے تو واش روم میں رکھ لیں، لیکن سن بلاک ایوری مارننگ. اس کا ویدر سے، باہر جانے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، تو یہ بتائیں، یہ آخری سوال ہے، سردیوں میں بچوں کی ایڑیوں کا پھٹنا، اور بچوں کی تو ایڑیاں نہیں پھٹتی اتنی جلدی، بڑوں کی پھٹتی، بڑوں کی، بچوں کی بھی پھٹ جاتی ہیں دیہات میں جو بیچارے مزدوری اب وہاں تک وہ تو نہیں، پھر بیچارے وہ تو اکثریت بچوں کی، ہماری جو چائلڈ لیبر ہے پاکستان کے اندر، آپ کو پتہ ہے. اور یہ جو جگہیں ہوتی ہیں انگلیوں کے درمیان، خون اتنی پھٹ جاتی ہیں، خون آتا ہے بعض لوگوں کو، میں نے دیکھا بھی ہے. تو یہ کیا ہے اس کی؟ ایگزیماز ہوتے ہیں یوزلی، ڈرمیٹائٹس ایگزیماز ہوتے ہیں، اینڈ دے آر یوزلی ڈیو ٹو سم ڈسٹ، یا کہیں کسی بھی ایسے کام میں ان کا ہاتھ جاتا ہے جس سے ان کو اریٹیشن ہوتی ہے. وہ خارش کرتے کرتے ان کو بیسیکلی پہلے شروع خارش سے ہوتا ہے، ڈرائینس سے ہوتا ہے، پھر وہ بہت زیادہ سا ایگزیما بن جاتا ہے، اور اگر پھر بھی ٹریٹ نہ کریں تو وہ انفیکشن کی طرف چلا جاتا ہے. سو اس کے لیے میں سب سے پہلے تو یہ کہتی ہوں کہ اپنی زندگی میں جہاں بھی آپ کو ڈرائینس اور کریکس، ایگزیما، اور آپ کے پاس کچھ بھی اویلیبل نہیں ہے، نیئر بائی ڈاکٹر نہیں ہے، تو دا فرسٹ بیسک تھنگ از پیٹرولیم جیلی. پیٹرولیم جیلی سے ہمارا بڑا کانسیپٹ ہے، ہر خاتون دوسری آ کے یہ بھی کہتی ہے کہ نہیں پیٹرولیم جیلی نہیں لگانی، اس سے رنگ کالا ہو جاتا ہے. سو اٹس اے میتھ، پیٹرولیم جیلی سے رنگ بالکل کالا نہیں ہوتا. اینڈ پیٹرولیم جیلی از اے ویری گڈ تھنگ. اگر آپ فیس پہ بھی لگا رہے ہیں، ہاتھوں پہ لگا رہے ہیں، ایڑیوں پہ لگا رہے ہیں، باڈی پہ لگا رہے ہیں، اور بہت وارم شاورز نہ لیں، اس سے آپ کی اسکن اور ڈرائی ہو جائے گی. اور آپ کو تھرڈ جو بیسک تھنگ ہے وہ یہ ہے کہ ڈرائی اسکن والوں کے لیے کہ جب کوئی بھی لوشن انہوں نے اپلائی کرنا ہے، زیادہ ٹھنڈا بھی پانی بھی افیکٹ کرتا ہے؟ زیادہ ٹھنڈے سے کچھ نہیں ہوگا، زیادہ گرم سے ضرور ہوگا، ڈرائی ہو جائے گی اسکن. اور ڈرائی اسکن والوں کے لیے ایک سب سے بڑی ٹپ یہ ہوتی ہے کہ جب وہ شاور لیں تو اس کے بعد ٹاول سے اپنے آپ کو بہت ڈرائی نہیں کرنا انہوں نے، کیونکہ وہ جو ایک واٹر کی لیئر ہے وہ اوپر سے پوری ہٹا دیتے ہیں ہائیڈریشن کی، تو ان کی اسکن اور ڈرائی ہو جاتی ہے. بیسٹ یہ ہے کہ شاور لیں، اور شاور کے بعد آپ بہت سارا موئسچرائزر لگائیں. اس سے یہ ہوگا کہ جتنا آپ کا موئسچرائزر اور اس کے اوپر وہ واٹر لاک ان ہو جائے گا، تو آپ کی اسکن بہت ہائیڈریٹڈ رہے گی. بہت شکریہ ڈاکٹر سمن وسیم صاحبہ. ایک بات میں اور بھی بتانا چاہوں جی گی بتائیں، جو کہ بڑی کامن ہے. وہ یہ ہے کہ یوزلی لوگ کیا کرتے ہیں، موئسچرائزر، سردیاں آ گئی ہیں موئسچرائزر بتا دیں، ڈاکٹر صاحب موئسچرائزر لکھتے ہیں. اب یہ سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے کہ فیس کا موئسچرائزر باڈی کے موئسچرائزر سے فرق ہے، کیونکہ فیس کی اسکن کی تھکنیس اور باڈی کی اسکن کی تھکنیس میں بہت فرق ہے. اس لیے پلیز فیس والا موئسچرائزر لوشن آپ منہ پہ نہیں لگا سکتے، اور منہ والا آپ نے باڈی پہ نہیں لگانا. ناظرین، آج نے ہم ڈفرینٹ اسپیکٹ پہ بات کی، وی لاگس میں کرتا تھا. ڈاکٹر صاحبہ سے چونکہ شو میں تشریف لائیں، ہم نے کہا ان سے استفادہ کریں، چونکہ بہت سی خواتین کے میسیجز یا ان کے مسائل بھی آتے ہیں کہ ہم پہ بھی کبھی بات کریں، کبھی بلا لیں کسی ایکسپرٹ کو. تو آج ہم نے خواتین کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے ڈاکٹر سمن وسیم کو بلایا، اور ان کے مسائل جو ایشوز ہیں اس سے ریلیٹڈ بات کی. اور ڈاکٹر صاحبہ نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کی جو ہمارے دیہی حلقوں میں ایک رواج ہے، سر درد ہے، بخار ہے، وائٹامنز کم ہیں، تو جا کے میڈیکل سٹور میں کہہ دیا کہ جی آپ یہ لکھ دیں، بغیر ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے، ریکمنڈیشن کے اور ٹیسٹ کروانے کے کوئی آپ ایسی چیز نہ لیں. اور اسکن کی جتنی بھی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، ایکنی کے حوالے سے، اینٹی ایجنگ کے حوالے سے
डॉक्टर साहिबा का बड़ा नाम है, एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज़ है, उन्होंने खुल के आपको बताया। फिर भी ख़वातीन की 65 से 70% रेशो इनके पास जाती है, मर्द वही मजलूम बेचारे 20-25% जो उनके यहाँ जा पाते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान डॉक्टर मरियाज़ अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।